یہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہشت بہشت، 8 بزرگوں کی ایک جلد کے اندر مختلف بزرگوں کی کتابیں. اس کا صفحہ نمبر 20 ہے. صفحہ نمبر 20 پہ کہتے ہیں رابعہ بصری، جانتے ہو رابعہ بصری کو جانتے ہو؟ یہ وہ آدھی قلندری ہے جو کہا کرتی تھی جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں، جنت کے پانی سے جہنم کو بجھاؤں. تجھے پانی لینے جانے دے گا کوئی تبھی تو لائے گی. جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں، جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں، پھر بے لوث ہو کر اللہ کی عبادت کروں، پھر رب کو لینے کی شاید. یہ وہ رابعہ بصری. کہتے ہیں رابعہ بصری خواجہ ابراہیم حج کے لیے روانہ ہوئے، ہر قدم پر 2 رکعتیں پڑھ کے چلتے چلتے اس طرح 14 سال میں وہ بیت اللہ پہنچے. جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اگے کعبہ ہی کوئی نہیں سی، بیت اللہ غائب تھا، اللہ کا گھر اپنی جگہ پہ موجود نہیں تھا. کہا میں تو 14 سال چل کر آیا ہوں، یہ بیت اللہ کہاں گیا؟ حرم خالی ہے، طواف رکا ہوا ہے. کہا ادھر کو گیا، ہمیں تو نہیں پتا کہاں گیا، بس ادھر کو گیا. پیچھے پیچھے چل پڑے. چلتے چلتے جنگل میں پہنچے. کیا منظر دیکھتے ہیں، رابعہ بصری ایک درخت کا ٹیک لگا کے بیٹھی اور کعبہ رابعہ بصری کا طواف کر رہا. کعبہ رابعہ بصری کا طواف کر رہا. ہشت بہشت 8 جنتیں ایسی، یہ دجال کی جنتیں لگتی ہیں ہمیں، جو حقیقت میں جہنم ہوں گی. تو خواجہ ابراہیم نے کہا بڈھیا تو نے یہ کیا کر رکھا ہے؟ کہا تو آیا تھا کعبے کے لالچ میں تو تجھے کعبہ نہیں ملا، میں آئی تھی اس کے لالچ میں، اس نے کعبہ میرے پاس بھیج دیا. تو جب اللہ کے نبی حدیبیہ کے مقام پہ رک گئے تھے، یہ کعبہ وہاں کیوں نہیں آیا تھا؟ یہ چند نمونے میں نے آپ کو دکھائے غلو کے. اس راستے سے شرک داخل ہوتا ہے، اس ذریعے سے یہ سبب ہے، یہ رئیسی باب ہے شرک کے داخلے کا. اور اسی لیے قرآن حکیم میں مالک عز و جل بیان فرماتا ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے آپ کو حکم ہوا جمے رہیے آپ بھی، اور جو توبہ کر کے آپ کے ساتھ مل گئے جمے رہو اپنے دین پر، لیکن حد سے نہ بڑھنا. خبردار غلو نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا. تم جو عمل کرتے ہو عرش والا تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے.